بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے. جناب اسد کیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اے پی سی ہونے جا رہی تھی، عوامی نیشنل پارٹی کروا رہی تھی، پہلے آپ لوگوں نے جانے کا فیصلہ کیا، پھر اچانک کیا ہوا کہ نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا؟ نہیں، ہم نے تو جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی تھی. اچھا. تو آپس میں جب ہم نے مشاورت کیا اور اس کے ایجنڈے کو ہم نے دیکھا تو وہ ہمارا اس کے ساتھ اتفاق نہیں تھا، اس کے ایجنڈے کے ساتھ. کیونکہ اس میں یہ جو ہے نا اکانومی کی بھی بات کر رہے ہیں، ٹورزم کی بھی بات کر رہے ہیں، مطلب بہت. اور جو الیکشن کا تھا اس میں وہ ایجنڈا واضح نہیں تھا، وہ ایجنڈے پہ نہیں تھا. الیکشن کا ذکر ہی نہیں تھا بیچ میں؟ الیکشن کا ذکر ہی نہیں تھا. اچھا. مطلب انسرٹنٹی. تو ہم نے کہا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ حکومت تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. صحیح. اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر کی اگر ناکامی ہے تو بھی اس کی ذمہ داری ہے اور بھی اس کا حصہ ہے. اور اگر معاشی جو اکانومی کی ایشو ہے وہ بھی ان کی جو حقدار نے جو حال کر دیا اس کا اکانومی کا. جی جی. اور جس طرح انہوں نے پالیسیاں بنائی، جس طرح انہوں نے ایک سپرفیشل ٹائپ جو ہے نا وہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے جو امپورٹ کو کم کرنے کے لیے جس طرح پابندیاں لگائی اور اس کی وجہ سے جتنے ہمارے کاروبار ہے، بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، اس کو نقصان پہنچا اور اکنامک ایکٹیویٹی روکی گئی. تو وہ تو یہ اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم ہی رسپانسبل ہے. تو آپ اگر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو پھر تو کانفرنس کی کوئی تو بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ حکومت میں ہیں اور پالیسی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا پھر کیا مقصد؟ صحیح. تو ہم نے اس لیے کہا کہ نہیں، ہم اس میں نہیں آ سکتے. اگر کوئی سنجیدہ ڈسکشن ہو اور اس میں یہ ہو کہ اس وقت ملک کے حالات کا کیسے آپ جو ہے نا اس کو ایک پراپر ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں، تو اس کے لیے سمپل ایک راستہ ہے، وہ الیکشن. الیکشن کا وقت کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام سے مینڈیٹ لیں. عوام پہ فیصلہ کرے کہ اس حالات کو کس نے نبھانا ہے، کس نے اس حالات کو سیٹل کرنا ہے اور کون سی پالیسی ہونی ہے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. صحیح. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ عوام کو اختیار دو کہ عوام جو ہے نا اپنی لیڈرشپ چنے اور اس کے مطابق نئی لیڈرشپ اپنی پالیسی بنا لے گی. ملک کو جو سچویشن ہے وہ اس کے لیے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، اور ایسے فیصلے جس کی وجہ سے یہ ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہو، ملک میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو اور ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے اور امن بھی آئے. اسد کیسر صاحب، 1 سال ہو گیا تقریباً آپ کی، بلکہ زیادہ ہو گیا اسٹرگل کو، تو 1 سال 1 ماہ ہو گیا. اس سال میں آپ نے کبھی بیٹھ کے عمران خان صاحب نے، چونکہ عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو اخبارات میں بھی چھپتا تھا، رسالوں میں چھپتا تھا کہ ہر میچ کے بعد وہ بیٹھ کے یہ طے کرتے تھے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو اب یہ 1 سال ہو گیا آپ کی اسٹرگل کو، تو خان صاحب کی قیادت میں بیٹھ کے آپ پی ٹی آئی نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ حساب کتاب لگایا کہ 1 سال میں آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں؟ دیکھو، ہمارا بالکل پوری ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو کہ اوپن ہوتی ہے فار ڈسکشن، اور لیڈر بھی ایسا ہے اس کے بارے میں جو امپریشن ہے. لیکن مثال کے طور آپ نواز شریف کو دیکھو تو اس نے ایک مائنڈ بنا لیا تو پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس طرح پیپل پر زرداری اور بھی خان صاحب فلیکسیبل ہوتے ہیں. جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن ہے تو وہ بات کو لے لیتے ہیں. صحیح. ہماری ڈسکشن ہوتی ہے تو اس پہ ہم نے پوری ڈسکشن بھی کی، اور پتہ ہے کہ کہاں سے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کہاں ہم نے آئندہ نہیں کرنی ہے، اور کیا پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ہماری مطلب اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے سب سے زیادہ جو ہے نا جو ہم نے گورننس دی ہے، جو ہم نے پروگریس دی ہے، یعنی ہم نے اکانومی کو پراپر ٹریک پہ رکھا. آپ کے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے، آپ کی جو بیلنس آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو بیلنس ہوتا ہے وہ تقریباً قریبی تھا. آپ کی جو فارن ریزرو تھے وہ ہمارے پاس 16.7 کے قریب تھی. ہمارے پاس جو ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹس تھی وہ بہت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. ہم نے کاٹن کو بھی فوکس رکھا، گندم کو بھی، اور جو ہمارے غلہ جو اس وقت ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور کرونا کی وجہ سے بھی ہمیں بہت مسائل آئے. اس کے باوجود بھی ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو جو پروان چڑھایا، ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک بہت بڑی بوسٹ دی. یعنی اور خاص کر جو ہم نے انوائرمنٹ میں کیا جس طرح، تو ملک ایک پراپر ٹریک پہ نکل پڑا تھا. قاصر صاحب، یہ تو عام بات ہے کہ یہ جب پچھلے بلکہ کچھ ہی عرصہ پہلے 3-4 ماہ پہلے جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی تھی
تو خیبر پختونخوا اسمبلی تھے آپ بھی اور پرویز خٹک صاحب بھی اور دوسری ابھی آپ کی قیادت جو ہے وہ کہتے تھے اسمبلی نہ توڑی جائے. اسی طرح پنجاب سے پرویز لائی صاحب, مونس لائی صاحب اور باقی شاہ محمود قریشی صاحب بھی چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی نہ توڑی جائے. تو اب جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے اپنے قلعے آپ نہیں مسمار کیے؟ دیکھیے ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ڈسکشن کی, ایک کریکٹیو ڈیسیجن جب آ جاتا ہے تو پھر کریکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد آپ اس پہ کمنٹس کریں تو مناسب نہیں ہوتا. لیکن میں جو اب سمجھ جاؤں نا, خاص صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم دیا ہے. صحیح. وہ ہے کہ اگر ہم یہ اسمبلی نہ توڑتے تو ان لوگوں نے الیکشن کرنا ہی نہیں تھا. یہ اکتوبر تک یہ سلسلہ چلتا, اکتوبر سے آگے جو ہے اس کو بڑھاتے. ابھی تو یہ ایکسپوز ہو گئے نا, اس کی ابھی نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہمیں ایک عدالت میں کیسز چل رہے ہیں, وہ پریشرز ہیں, تو یہ تو الیکشن ہر صورت پہ کرنے پڑیں گے. اس وقت ہمیں مزید بھی 2024 میں شاید پھر جانا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے فنڈ روکے, اے پی کے میں فنڈ روکے, اور اس حد تک ہمارے فنڈ روکے کہ ہمارے پاس تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ہمارے پاس جو ہے یہ انہوں نے آٹا روکا, پنجاب نے آٹا جو ہے نا بند کیا, اور اس کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہی تھی کہ وہاں لوگوں کے لیے آٹا کی کرائسس بڑھ رہے تھے. یعنی ہر چیز پہ ہارڈل ڈال رہے تھے. پھر مطلب کسی چیز پہ کوپریشن نہیں کر رہے تھے, یہ اپنی منمانی آفیسر بھیجتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں ناکام کرے اور ہمارے خلاف جو ہے نا ہماری حکومت جو ہے نا ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے, لیکن خان صاحب فریش ڈیٹ لے. لیکن خان صاحب جب آپ لوگوں کی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں حکومت تھی, آپ لوگوں کی مرکزی جو قیادت ہے صف اول کی, وہ کہتی تھی کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ 9 کلومیٹر کی حکومت ہے. پھر آپ نے ان کو جناب علی سینکڑوں کلومیٹر کی حکومت بنا دیا آپ نے خود ہی. اصل میں جو 9 کلومیٹر کی حکومت تھی, اور 9 کلومیٹر کی حکومت بھی ایک ناجائز حکومت, یعنی عوام نے مینڈیٹ دیا تھا تحریک انصاف کو. ہمارے تھے ٹوٹل 156 ممبرس تھے ہمارے, اور مسلم لیگ کی کوئی 84 تھے, کوئی 56 کا سم تھنگ, یہ پیپل پارٹی کی تھی, 14 جو ہے اس کے تھے. یعنی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, اور ایک سازش کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کو چرا کے دوسری پارٹی کو لے گئے جو کہ میجارٹی پہ. اس وقت اسمبلی جو ہے نا 40-45% آپ کے نمائندگی سے محروم ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیکن اس کے باوجود جو اس کے پاس جو ججس نے یہ سب کچھ کیا ہے, جہاں سے یہ پاور استعمال ہوتی ہے, انہوں نے پورا مطلب ہے کہ جس طرح استعمال کرے. یعنی ابھی مجھے بتاؤ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس قانون کے تحت بیٹھی ہے؟ ابھی غیر قانونی ہے, غیر آئینی. اس کا کوئی فیصلہ نہیں. یعنی آج جو یہ فیصلے کرتے ہیں تو یہ تو اس کا تو حساب کتاب لیا جائے گا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا پیسے خرچ کرے, نہیں. ابھی اس کے بعد جتنے بل یہ سائن کریں گے, جتنے یہ آرڈرز کریں گے, جتنے یہ جو بھی ایکشن کریں گے, یہ سارے غیر قانونی ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے اچھا کیا کہ پہلے سے ایکسپوز کیا, بجائے اس کے کہ یہ اکتوبر سے آگے اور جاتے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ اکتوبر سے بھی ان کو پہلے الیکشن کرنے پڑیں گے. دوسرا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی سٹرگل ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, جس طرح سیاسی جماعتوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی نہیں چل سکتا. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی آپ کی برف پگھلی ہے یا نہیں پی ٹی آئی کی؟ نہیں, دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ہر ادارے کی اپنا ایک پیرامیٹرز ہیں, جورسڈکشن ہے. تمام ادارے جو ہے نا اپنے جورسڈکشن میں کام کریں. ہم اس ملک میں فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا جو کام ہے آئینی, جو اس کا آئین اس کو رول دیتا ہے اس کے مطابق اپنا وہ رول پلے کرے. اور ہم کسی بھی, فوج ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. کمزور فوج جو ہے نا, کبھی آپ کمزور فوج, جب جس ملک کی فوج کمزور ہو وہ ملک اپنی ساورنٹی کھو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود کے اندر ہو. واجبات اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, اور جو جوڈیشری ہو اپنی جورسڈکشن. ایک دوسرے کی
बाउंड्री के अंदर आप खेलेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले सर जी, साल पहले यही मौक़िफ़ जो था मौलाना फजल रहमान का, PDM की पूरी जमात का था कि कोई भी अपनी हदूद से तजावज़ न करे। लेकिन आज जो है वो आपका मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि जनाब अली अब जो है इस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त काम कर रही है क्योंकि उनका इक़्तिदार पक्का उनकी वजह से है। ये हमारे सियासतदानों की गलती है ना। मैं समझता हूँ कि हर सूरत में मुल्क को कानून के मुताबिक चलना चाहिए और तमाम इदारे कोई कानून से बालातर न हो, वो कोई जनरल हो, कोई चीफ जस्टिस हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, तभी मुल्क और सोसाइटी चलते हैं जब कानून की हुक्मरानी होती है। असद कैसर साहब, जिस तरह PDM ने पार्लियामेंट के ज़रिए जजों पर यलगार की हुई है, अगर आप लोग पार्लियामेंट में बैठे होते तो इनकी इतनी जुर्रत ना होती, क्या आप ये समझते हैं? देखिए, बिल्कुल बात तो समझ में आती है कि हमें उनको बहुत टफ टाइम मिलता है, शायद ये बिल मिल इतने आसानी से ना पास होते। लेकिन उस वक्त हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हमने, क्योंकि सिस्टम जो है ना ये कोलैप्स कर गया है और जिस तरह ये चल रहा है अभी ये मज़ीद इस काबिल नहीं है कि इसमें हम बैठे। तो हमने बेसिकली सिस्टम के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई और वो हमारी जो नैरेटिव है वो आवाम ने अडॉप्ट की। और इस वक्त इमरान खान की नैरेटिव के साथ आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी मतलब सारे पावर जो है, स्टेटस को जो है वो एक तरफ है इमरान खान और उसके पास साथ अल्लाह ताला ने मदद की है कि अवाम, यानी कल आपने देख लिया कितनी कामयाब रैलीज हमारी हुई। सही, लेकिन आपका जलसा, रैलियाँ सब कुछ सर जी कामयाब होती हैं, लेकिन जो पावर का मरकज़ है जब तक वो उधर, आप देखें ना ये जो PDM की हुकूमत है, इनके किस तरीके से 180 बंदे किस तरीके से आए हैं, इस तरह जैसे जनाब अली बिल्कुल हाज़िरी लगवाने के लिए वो पहुँचे हुए थे और फौरी तौर पे पूरे हुए हैं। और इसी तरह जब इमरान खान साहब के पास भी सादा अक्सरियत थी, उनके पास भी कोई दो ताई अक्सरियत नहीं थी। जब तक आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट थी आपके बंदे पूरे होते थे, लेकिन जो ही इस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब ने अपना रंग बदला तो आपके बंदे MQM भी पासा मार गई, बाप वाले भी उधर चले गए। अफसोस है, नहीं होना चाहिए, ये मुल्क के नेक शुरू नहीं है। और ये बात खान साहब दुरुस्त है कि पंजाब असम्बली और ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनरल बाजवा के कहने पे इमरान खान साहब कहते हैं, उन्होंने कहा वो इस तरह बेसिकली उसको कॉन्टेक्स्ट से गलत है। उसने कहा कि देखिए ये कह रहे थे सारे, मरीम भी कह रही थी, राना सनाउल्लाह भी कह रहा था, पीपल पार्टी भी कह रहे थे और बाजवा भी कह रहा था, सब कह रहे थे कि आप असेंबली तोड़ो। मतलब वो तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट पे बात की ना सारे। सही, अब आप उसकी साथ पूरी वो वीडियो देखे तो उस पर उन्होंने कहा कि बाजवा भी नहीं कहा, मतलब ने कहा, इन्होंने कहा कि असेंबली तोड़ो इलेक्शन हो जाएंगे, तो हमने तोड़ दी कि किधर कर रहे हैं। सही, तो धोखा किया है इसने, मतलब अपनी पब्लिक कमेंट्स जो पब्लिक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उसके साथ जो है ना ये धोखा किया है। और हमने जो है ना एक उसके मुताबिक असम्बली तोड़ी और वो जब असम्बली तोड़ी गई है तो अभी असम्बली की इलेक्शन की करीब नहीं आ रहे हैं। अच्छा खान साहब, जब हम अभी देखते हैं आप लोगों की स्ट्रगल को, हम वाशिंगटन DC को देखते हैं ना तो वहाँ भी इमरान खान की हिमायत पाई जाती है। तो वाशिंगटन DC से निकल के जब हम डिप्लोमेटिक एरिया में आते हैं, इधर इस्लामाबाद अमरीकी सफारत खाना, यहाँ भी आप लोगों की अब सपोर्ट पाई जाती है। लेकिन अमरीकी डिप्लोमेटिक एरिया से निकल के जब हम पारा पहुँचते हैं ना तो वहाँ आपकी हिमायत नहीं पाई जाती। जब हम पिंडी जाते हैं वहाँ भी आपकी हिमायत नहीं पाई जाती। तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में आप दोबारा काबिल कबूल हो गए, लेकिन मुल्की इस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ना हमने कभी ऐसा स्टांस लिया है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि जो उन्होंने हमारे जो साइपर का था और उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत की, हमें इसकी इजाज़त नहीं देते। हम पूरी दुनिया के साथ एहतराम का, इज़्ज़त का रिश्ता चाहते हैं, वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, वो सेंट्रल एशियन कंट्री जहाँ भी हो, लेकिन वो हमारे ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे हो और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बुनियाद पे हो। हम ना किसी मुल्क के अंदर जो है ना हम मुदाखलत पे यकीन रखते हैं, नहीं किसी को इख्तियार देते कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करें। सही। मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान के साथ PTI काम कर सकती है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो असल में जो दीन को इस्तेमाल कर रहा है गलत, और नाम दीन का ले रहा है, दीन को, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और काम अपने निकाल रहे हैं। अपने बेटे को मिनिस्टर बनाया, दीन के नाम पे जो है ना बड़े बड़े पोजीशंस ली, लेकिन न इस्लाम की कोई खिदमत की, न दीन की कोई खिदमत की है। और हम समझते हैं कि वो उसने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब आप लोगों की हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान साहब जो है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़े बड़े सख्त बयान दिया करते थे,
جب عمران خان صاحب ریلی کرتے ہیں، کئی ویڈیوز دکھاتے ہیں، تو مولانا صاحب کی وہ ویڈیو آپ کیوں نہیں دکھاتے جو فوج کے خلاف وہ بولتے رہیں؟ سب کے سامنے ہیں وہ دکھانے کے، اور سب کے پاس اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو ابھی بغض عمران میں آگے اتنے آگے بڑھے ہیں کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن سب سے بڑا اللہ ہے. بے شک اس میں کچھ اللہ نے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے اپنے عوام کی سپورٹ سے یہ الیکشن بھی کروائیں گے اور الیکشن جیتے گے بھی. خان صاحب یہ بتائیں، آخری سوال ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کے گھر پہ جو آپریشن ہوا ہے، آپ کے پاس کیا معلومات پہنچی ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں مجھے تو بھی پریشانی اس بات پہ ہے کہ وفاقی حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، تو صوبائی حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کیا. پھر سوال ہے کس نے کیا اور کس کی وہاں پہ ہوا ہے. ہاں جی. کیا یہ ملک اس طرح بنانا ریپبلک ہے؟ یا ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ کون آرڈر دے رہا ہے؟ اور میں جس طرح اشارہ ہو رہا ہے ادھر بھی ایک میرا خیال میں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. نہیں انکوائری تو سر ہوگی، ہمارے ہاں انکوائریاں ہوتی ہیں پھر رپورٹیں ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے چونکہ آپ ایک فریق ہیں، آپ کی صدر ہیں جن کے گھر پہ اس طرح حملہ ہوا ہے، تو کوئی ابتدائی رپورٹ تو آئی ہوگی کہ جی اس کے پیچھے زرداری صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، فلاں ہیں، کوئی تو رپورٹ آئی ہوگی سر. ابھی تک کوئی بس سب کو پتہ ہے کہ کدھر سے ہوا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے ذمہ دار ہیں، وہ پبلک کو بتایا کہ اس نے کس نے اس طرح کیا، کوئی کیا بیہیویئر. اور پھر بجائے پرویز لائی صاحب ان کے ہتھے لگتے انہوں نے اپنے اتحادی کو رگڑا لگا دیا، ان کے 2 بیٹوں کو. نہیں اصل میں اس کی 2 بیٹوں نے، میں اس کی فیملی معاملات ہے، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. صحیح ہے. ہاں پوچھیں. صاحب اس وقت ملک میں نئے آرمی چیف آ گئے، 6 مہینے ہو گئے ان کو نئے آرمی چیف کو، اور ان کی پرفارمنس، ان کی پالیسی اور ان کی جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ سب کے سامنے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے. آپ کیونکہ 3 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے سابقہ آرمی چیف کے ساتھ بھی گزارا ہے، جو باجوہ صاحب تھے. جب آپ کمپیئر کریں گے ان کے دونوں ریٹنگ کے، باجوہ صاحب اور جو نئے آرمی چیف، اس میں کیا فرق محسوس کیے؟ دیکھیے میں کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں ریٹنگ مجھے دی کر دونوں آرمی چیف تھی، اور اس کی اپنی انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کے بارے میں ریٹنگ دے سکتی، میں کوئی نہیں دے سکتا. ان کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے کیا پتا ہے کہ اس کی کیا فارمولہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. کوئی تبدیلی کیونکہ میں اس پہ اس لیے نہیں کہ کیوں میری ایک بات جو ہے نا اس کی بڑے مسائل بھی پیدا ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ اس پہ کمنٹس کروں. بہت شکریہ جناب اسد کیسر صاحب. ناظرین، اسد کیسر صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کبھی مستقبل میں کام کرے، لیکن سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ریلیوں کی قیادت کرتے رہے ہیں. اسی طرح چودھری پرویز لائی بھی مخالف رہے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن اب ساتھ ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.